أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ذکر تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا۔ اب یہاں پہ اس بڑائی کو بیان کرنے کے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ پوچھیں عبادی عنی میرے بندوں سے میرے بارے میں فَإِنِّي تو پس بے شک میں قریب ہوں۔ قریب کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا کہ اقریب ربنا فنناجیہ کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو آہستہ پکاریں، ام بعید فننادیہ یا دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ لیکن اب پکارنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں کہ جیسے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آدمی رزق حلال کھائے، حرام کے قریب بھی نہ جائے، دوسرا گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور تیسری یہ بات کہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہ غافل کہ بے شک اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے سلسلے میں اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے یا یوں کہنا شروع کر دے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور اللہ میری دعا نہیں قبول کرتا، اور یہ اس وجہ سے اپنے پر کوئی مایوسی نہ طاری کر لے کہ بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ یا تو اللہ آرزو کے مطابق دے دیتے ہیں یا اس کا کوئی نعم البدل اس کو مل جاتا ہے یا وہ دعا ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھے کہ حلال رزق کھائے، حلال کاموں کی طرف راغب رہے اور بہت توجہ اور دل کے ساتھ دعا کرے، پھر آپ کو کسی وسیلے کی اور دروازے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آگے ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور یہ چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ آگے روزے کے احکام ہیں کہ ابتدائی اسلام میں قانون یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات منع تھے۔ تو اس طرح سے مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھاتے پیتے اور بیویوں کے ساتھ بھی تعلق استوار کر سکتے تھے، اور جب کوئی سو جاتا تو یہ چیزیں اس کے لیے منع ہو جاتی۔ اسی دور میں انصار میں سے ایک صحابی تھے حضرت حرمہ بن قیس جو کاشتکار بھی تھے۔ دن بھر کے تھکے ہوئے جب وہ گھر آئے تو انہوں نے جب کھانا اپنی بیوی سے مانگا تو کھانے کو سب کچھ تیار نہیں تھا، وہ تیار کرنے لگ گئی تو اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب ان کی بیوی آئیں تو وہ سوئے ہوئے تھے اور اگلا دن بھی ان کو بغیر کچھ کھائے پیے اگلا روزہ رکھنا پڑا۔ تو جب آدھا دن گزرا تو کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں یہ حکم ہوا کہ تم طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو۔ تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفث الی نسائکم کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وہ یعنی عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو۔ علم اللہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انکم یہ کہ تم کنتم تھے تختانون انفسکم خیانت کرتے اپنے آپ کے ساتھ، فتاب علیکم بس پھر اللہ نے رجوع کیا تم پر، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو سارا رمضان بیویوں سے ہم بستری منع تھی، مگر کچھ لوگ اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے اور اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے تو اس پر پھر یہ والی آیات نازل ہوئی تھی۔
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ تو آگے فرمایا فالآن باشروہن، بس اب تم عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا کہ یعنی کہ اس کو سکون کا ذریعہ بھی بنایا، کہ میاں بیوی کے تعلق کا مقصد صرف شہوت پوری کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد نسل انسانی کی بقا اور ایک دوسرے کے لیے سکون بھی ہے۔ یہ تعلق ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بھی بنے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا، ابیض سفید، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر سے۔ ثم اتموا الصیام، اور پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، کیونکہ سحری میں اللہ پاک نے بہت برکت رکھی ہے، اور فرمایا کہ یہودیوں اور ہمارے روزے کے درمیان سحری ہے جو اس چیز کو فرق کرتی ہے۔ تو سحری کھانا کرنا ایک بہت بڑی ہمارے امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت بھی رکھی اور ایک نعمت بھی اور ثواب بھی رکھا اس میں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مت مباشرت کرو عورتوں سے، وَأَنْتُمْ، کہ تم ہو عاکفون، اعتکاف کی حالت میں، فی المساجد، مسجدوں میں۔ دل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو پس تم ان کے قریب مت جاؤ۔ کہ یوں تو آپ یہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن اگر اعتکاف کی حالت میں ہے مرد تو پھر یہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے تو ایک دم سے بیان جو ہے وہ بدل رہا ہے، موضوع ایک دم سے بدل رہا ہے۔ روزے، قتال، حج کے درمیان میں اس آیت کا بیچ میں آ جانا، تھوڑا سا انسان سوچتا ہے کہ ایک دم سے یہ ذکر کیوں شروع ہو گیا۔ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ انسان کے اندر اللہ کے قرب کی طلب پیدا ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا بھی جو نقطہ عروج بتایا کہ وہ کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے جاؤ تم اس کو اپنے حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا، تاکہ کھاؤ، فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال کا کچھ حصہ، بالاسم، ناحق طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ اس مال پر تمہارا حق نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے جائز کر کے، جیسے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، یا کسی کو رشوت میں دینا ہے کچھ مال، تو اس طرح سے دے کر یہ کہنا کہ اس کو اپنے حکام کی طرف اس کو منسوب کرنا کہ ہمیں اپنے سینئرز کو بھی کوئی چائے پانی دینا ہوتا ہے، یہ ایک خاص ٹرم یوز کی جاتی ہے آج کل۔ تو اس طرح سے آپ کسی سے کسی کا مال نہیں ہتھیا سکتے، یہ صریحاً سخت گناہ کی بات ہے اور حرام ہے۔ آج کی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت پڑھ کے ایک بڑا اچھا سا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، سورہ قاف میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ان آیات کے بعد جہاں ایک بہت خوش امیدی پیدا ہوتی ہے، وہاں ایک شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ خوش امیدی اس وقت کے جس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا ہمارا یہاں پر کسی وجہ سے کسی نے دل دکھا دیا ہے، تو ہم اپنے اللہ کے آگے ایک فریاد لگا سکتے ہیں۔ اور شرمندگی وہاں ہوتی ہے کہ جس وقت ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہ اللہ ہمارے اتنے قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں جب یہ چیز یاد رہ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم رک جائیں، وہ بہت بڑے صبر کا مقام کو گناہوں سے روکنے کے لیے یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا، تو کبھی مایوسی نہ اپنے اوپر آنے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے لیکن اللہ ہمارے خلاف نہ ہو۔ اور وہ تو ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمیں پھر کسی وسیلے کی اور کسی اور دروازے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آگے پڑھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ایک تو اس طرح سے کہ جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے میاں بیوی کوئی پردہ نہیں ہے،
اور اسی طرح مرد عورت کا پردہ ہے اور عورت مرد کا پردہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں۔ جس طرح لباس ہمارے جسم کو ڈھانپنے میں یا ہمارے جسم میں کوئی بدنما چیز ہو اس کو چھپانے میں یا ہمارے جسم کو آرام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کا تعلق بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے۔ لیکن ہمارے ہاں قرآن پاک کو صرف تلاوت کے لیے ہم نے رکھا ہے، اس کا ہم حق نہیں ادا کرتے۔ جیسے میاں بیوی کے درمیان جو سکون ہے اس کو جنت کی علامت قرار دیا ہے، مگر آج کتنے میاں بیوی ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا تو ہم اور ہمارا گھر اس تفسیر کی منہ بولتی تصویر ہوتا۔ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو بالخصوص کہ جب اپنے قریبی لوگوں میں بیٹھے ہوں تو اپنے مرد کی راز کی باتیں بیان نہ کریں، مردوں کے عیب نہ بیان کریں اور ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں کسی بھی طریقے سے۔ جیسے سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ آپ نے کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تیری عظمت کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کے دل کو دکھانا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ یہ حدیث سن کر اس کو ہم باقی تو سب لوگوں پہ اپلائی کر لیتے ہیں، لیکن میاں بیوی آپس میں جب جھگڑا کرنے پر آتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لڑائی جھگڑے سے ایک دوسرے کو وہ کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ کمی ہر شخص میں ہوتی ہے، بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے، خاوند بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو منور کرے ان آیات کی روح سے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں اور ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔